السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں نماز سے متعلق مسائل۔ دوستو، ویڈیو بہت اہم ہے، مسائل بھی بہت اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک، ہر مسائل، دینی مسائل آپ تک پہنچتے رہیں، اور اس ویڈیو کو پھیلانے میں ہماری مدد کریے، نیکی کا حصہ بنیے، اور اس نیت سے سنیے کہ جو بھی باتیں ہم سنیں گے عمل کریں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، خود عمل کریں گے، دوسروں کو عمل کروائیں گے۔ دل میں ارادہ کریے، انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں نماز سے متعلق، نماز کے ممنوع اوقات، یعنی کون سے وقت میں نماز پڑھی جائے گی اور کس وقت کون سی نماز منع ہے، یعنی کس وقت نماز منع ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سوال، نماز، ادائیگی نماز کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اوقات ممنوعہ کون کون ہیں، یعنی کن کن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کیا دن میں 12 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ زوال کا وقت کون کون سا کہلاتا ہے؟ جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں گے، کرم ہوگا۔ یہ سوال ہے۔ دوستو، ہم آپ کو ساری باتیں کتاب کے ذریعے بتاتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں، اور کتاب بھی بہت اہم ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اس ساری حدیثوں کو بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور بہت ساری باتیں جسے بزرگان دین نے لکھی ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ان کے مقالہ کو، ان کی باتوں کو اکٹھی کر کے، جمع کر کے اس کتاب میں منتخب کیا گیا ہے، اور تو اس کا ساری چیزیں عربی میں ہے، جس کا ہم آپ کو ترجمہ بتاتے ہیں۔ تو یہ اب یہ بات جو لی گئی ہے محمودیہ میرٹھ، ان سے یہ بات لی گئی ہے، جس کا صفحہ نمبر 84 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، اور یہ حدیث نمبر 84 ہے، یہ سوال نمبر یعنی 84 ہے، ایسا کچھ ہے، یہ اس کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو بات ہماری ہے وہ 100% سچ اور حق ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کسی اپنے مسلک کے معتبر علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہماری شک میں، تردد میں آپ کو لگے کہ شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو ہم سے کہی جا رہی ہے یا میں کہہ رہا ہوں، تو آپ بالکل اس پر پریشان نہ ہو۔ میں ہر بار یہی بات کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے مسلک کے معتبر علماء سے، جو زیادہ یعنی جس سے پہچان ہو یا جس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہوں، اس شخص سے جا کر کے مسئلے کا حال معلوم کریں کہ کون سا مسئلہ یا جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے اس کو کیسے ہمیں عمل کرنا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک دوسرے سے بحث نہ کیا جائے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ممنوع اوقات کون کون سے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، الجواب باللہ التوفیق، 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ دوستو، 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، صبح کو سورج نکلتے وقت تقریباً 20 منٹ تک، صبح سورج نکلنے سے 20 منٹ تک وہ اوقات کیا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب دوسری چیز، دوپہر میں زوال کے وقت، زوال کا وقت آپ کیلنڈر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، ٹھنڈی میں اور گرمی میں وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس حساب سے آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنے اعتبار سے اپنے علاقے میں، ہر علاقے میں گھنٹے، منٹ کچھ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اس حساب سے آپ اپنے وقت کے، یعنی آپ اپنے علاقے میں اپنے عالم سے یا جنتری میں، کیلنڈر میں دیکھ کر کے، جنتری جو دائمی جنتری اکثر ہوتی ہے، ہر مسجد میں ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ زوال کا وقت دوپہر میں کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے تک رہتا ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، شام کو سورج ڈوبتے وقت،
یہ اوقات چونکہ موسم کے اعتبار سے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے جس دن کے اوقات سے متعلق تحقیق مقصود ہو اس کو نماز کی دائمی جنتری میں تاریخ وار دیکھ لیا جائے۔ اب یہ تینوں چیزیں گھٹتی بڑھتی رہے، صبح کا وقت بھی اور دوپہر کا وقت بھی شام کا وقت، یہ تین چیزیں ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور سجدہ تلاوت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کوئی نماز، کوئی قضا نماز، کوئی سنت، کوئی نفل، کچھ نہیں۔ اس وقت صرف آپ اگر عبادت کر سکتے ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں کوئی عبادت، آپ کی کوئی بھی نماز، فرض، سنت، فرض، قضائے فرض، کوئی بھی آپ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ آپ کا سوال اور جواب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آنا۔ سوال، نماز کے بارے میں ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سوال ایک کسی خاتون نے کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نماز کے بارے میں ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی فجر کی نماز آخر وقت میں پڑھے اور دوسری رکعت میں مصلی ہے کہ محلے کے مسجدوں میں سے ایک مسجد سے سورج طلوع ہونے کا اعلان ہوتا ہے، یعنی آخر وقت میں پڑھے اور دوسری رکعت میں وہ مصلی ہے، یعنی وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت پڑھ چکا، دوسری رکعت پڑھ ہی رہا تھا کہ محلے کی مسجدوں میں سے ایک مسجد سے سورج کے طلوع ہونے کا اعلان ہوتا ہے، یعنی اعلان بھی ہوتا ہے اکثر جگہوں پر سورج طلوع ہونے کا، جہاں پر ماحول ہوتا ہے اکثر جگہوں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ طلوع سورج ہو رہا ہے۔ تو اس اعلان پر اس مصلی نے اپنے نماز پوری کی، اس کے بعد دوسری مسجد سے سورج کے نکلنے کا اعلان ہوتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ کیا اس نماز کو لوٹانی پڑے گی؟ سورج نکلنے کا اعلان دو مسجد میں ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک میں اعلان پہلے ہوا پھر دوسری میں کچھ دیر کے بعد ہوا، تو اعتبار کی وجہ سے اب ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، جہاں کہ ہم رہنے والے ہیں، ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو لوگ ہاتھوں کو جوڑ کر سورج کی روشنی سے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دوسری بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ شیطان کی اس وقت شیطان کی پوجا ہوتی ہے، دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت سورج کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کبھی آدھا سورج اندر ہے، کبھی پورا، یعنی تھوڑا سا اندر ہے پورا باہر ہے، یا تھوڑا سا نکلا ہے ابھی پونا اندر ہے، تو اس حساب سے لوگ جو خدا کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو وہ ہماری نیت یا ہماری عبادت بھی کہیں ان میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم سورج نکل رہا ہے ہم سورج کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ اس لیے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وجہ وہ شیطان کی عبادت، ایک وجہ یہ بھی کہ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فجر کے طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں ادا ہوتی، اس وقت مکروہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز شام کا وقت بھی یہی حال ہے، شام کا بھی یہی وقت ہے کہ لوگ سورج ڈوبنے وقت بھی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا خدا، ہم اس ویڈیو کے ذریعے پوری امت کو یہ بتانا چاہیں گے کہ صرف مالک ایک ہے، ہر شخص کا مالک ایک ہے، ہر شخص کو پیدا کرنے والا، پالن ہار، ان کو روزی پہنچانے والا، ان کو بارش دینے والا، ان کو غلہ دینے والا، ان کو پانی دینے والا، ان کو کھانا دینے والا، ان کو روزی دینے والا، سب کا مالک کون ہے؟ خدا ہے، ایک ہے جو اوپر بیٹھا ہے، احکم الحاکمین ہے، جو رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، سب کچھ ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت، نہ سورج، نہ آسمان، نہ زمین، نہ کوئی پرندے، نہ کوئی درخت، جس کے لوگ طرح طرح کے لوگ پوجا کرتے ہیں، جس کی سورج کی پوجا کرتے ہیں، روشنی کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کی بہت سارے لوگوں کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر بارش رک جائے تو کوئی طاقت بارش نہیں کر سکتی، اور اگر بارش زیادہ شروع ہو جائے، فصلیں خراب ہونے لگیں، فصلیں تباہ ہونے لگیں، بارش بند نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ہے کہ بارش کو روک دے۔ تو مالک کون ہوا؟ مالک اوپر والا ہوا، وہی مالک جو اوپر بیٹھا ہے، وہ اپنی مرضی سے بارش کرتا ہے، اپنی مرضی سے بارش کو بند کرتا ہے، اپنی مرضی سے سورج کو نکالتا ہے، اپنی مرضی سے سورج کو ڈباتا ہے۔ بھائی سورج اگر خود خدا ہوتا تو نکلنا اور ڈوبنا، بھائی جو کامیاب ترین انسان ہے، یعنی جو خود خدا ہو، اس کو ڈوبنے کی کیا ضرورت، اس کو اندھیرا چھا جانے کی اس پر کیا ضرورت،
اس کو جو ہے غائب ہونے کی کیا ضرورت، وہ تو جو ہے بےتاب ہو کر جاہو جلال کے ساتھ اپنے کو سینہ تان کے کھڑا رہنا چاہیے، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میں سب کچھ ہوں۔ لیکن سورج خود جو ہے دوسروں کی محتاج ہے، وہ خود کسی کے ذریعے وہ چل رہا ہے، وہ صبح نکلتا ہے شام کو ڈوبتا ہے۔ تو یہ سورج کے متعلق جو ہے بہت ساری چیزیں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک مکروہ وقت جو ہے صبح کا وقت ہے، ایک مکروہ زوال کے وقت ہے، ایک مکروہ وقت مغرب کے وقت ہے۔ طلوع آفتاب، زوال، غروب آفتاب، یہ 3 چیزیں جو ہے مکروہ وقت میں ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب جو ہے ہمارے خیال سے آپ کو بات سمجھ میں ہوگی، آ گئی ہوگی۔ اب تیسری بات ہم آپ کو، چوتھی بات آپ کو ہم بتا دیں۔ ایک بات یہ ہو گئی نماز کیوں، نماز کے ممنوع اوقات بتا دیا گیا۔ فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آنا، نماز اگر پڑھ رہے ہوں، نماز آپ اس وقت سورج نکل جائے، دوسری چیز یہ ہے، دوسرے وقت سورج نکل جائے آپ، دوسری چیز یہ ہے فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آنا، تو یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں سورج نکل آیا اور اعلان ہو گیا یا آپ کو شک ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ تیسری چیز طلوع آفتاب کے وقت عبادت کیوں منع ہے وہ بھی بتا دیا گیا آپ کو۔ طلوع آفتاب کے وقت عبادت، ایک تو شیطان کی عبادت ہوتی ہے، دوسری بات سورج کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہوں تو ہم سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج 3 باتیں ہو گئی ہیں، اگلی بات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔